کہ منہ پر آنچل تجلی ذات بخت کے تھے. اور آگے کیا ہوا؟ جو نہریں تھی کائنات میں، دریا تھے، ان کا حال کیا تھا؟ کہتے نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب زر کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تاباں کے ٹھنڈ کے تھے. غبار بن کر نثار جاؤں کہاں بسرا گزر کو پاؤں. اعلیٰ حضرت بے قرار ہو گئے. کیسے کیسی بات کہہ دی. کہتے ہیں غبار بن کر نثار جائے کہاں بسرا گزر کو پائے. ہمارے دل نمبر لے گیا. اگلی بات سنیں. وہ کہتے ہیں جو حوریں تھی نا، انہوں نے کیا بچھایا؟ آنکھیں. اور فرشتوں نے پر بچھائے، مگر عاشقوں نے دل بچھا دیا. شروع کیسے کیا ہے؟ آئے ہائے. کہتے ہیں غبار بن کر نثار جائے کہاں اس ابرا گزر کو پائے. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. ہمارے دل، اعلیٰ حضرت کا دل، ان کے صدقے ہمارا دل. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. بے قرار ہو گئے کہ میں ساتھ نہیں تھا اس سفر میں. کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں تجھ کو کیسے وہ عالم. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا جنت کا دولہا بنا رہے تھے. جب دولہا تیار ہوتا ہے تو پھر لباس تبدیل کرتا ہے. تو دولہے کی جو اترن ہوتی ہے وہ بھی اس کی نسبت کی وجہ سے معزز ہو جاتی ہے. اب اترن میں کیا کیا ہوا؟ لباس تو پہنا جانے کے لیے، لیکن اترن میں کیا ہوا؟ کہتے کیا ہے؟ اللہ اللہ. کہتے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پاڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے، چاند سورج مچل مچل کر کے، چاند سورج مچل مچل کر. وہ چمکتے تو تھے لیکن آج وہ بھی مانگ رہے تھے کیا؟ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو لوح محفوظ کی شبنم بھی وہی ہے. فرشتوں کو غسل بھی اسی سے ملے گا. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. کسی نے جبی کی خیرات دی اور کوئی پانی جس میں نازنین سے چھو کر آیا تو تاروں کی چمک بنی. لیکن جب پانی سارے کے سارے جسم سے بہ کر قدمین طیبین طاہرین پہ پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن. تلووں کا دھوبن نہیں سمجھے؟ تلووں کا دھوبن. بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جو ہم بھی باہوں کے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن.
امام احمد رضا کس کو کہہ رہے ہیں؟ خاک گلشن کو کہہ رہے ہیں. اتنے پھول تو نے کھلائے ہوئے، یہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اللہ اللہ. اب سفر شروع ہونے لگا ہے، ساتھ ہے نا حضرات؟ سبحان اللہ. سفر شروع ہونے لگا ہے، لیکن منگتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اب سواری تو جانی ہے، ٹائم ہو رہا ہے. ایسا ٹائم ہو رہا ہے جس میں ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن بات کیا ہے؟ رجوع میں امید ہے گھٹاؤ. ہر بندہ، ہر فرشتہ، چاند سورج، ساری کائنات امیدوار بن کے کھڑی ہے. رجوع ہو گیا. رجوع میں امید ہے گھٹاؤ. ایسے نہیں جیسے دھکے مار کے گھٹا دو، چلو بھائی چلو ٹائم ہو گیا. نا نا نا. رجوع میں امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. خالی کوئی نہیں جائے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رجوع میں امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے. اللہ اللہ. اٹھی جو گردے رہے منور، سواری چلی تو بہت ہی پر نور گرد اڑی. اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر. گرے تھے بادل، بھرے تھے جل تھل، امڑ کے جنگل ابل رہے تھے. اور حضور پہنچے کہاں؟ طلوع میں. وہ نجمی اذا ہوا کا ایک معنی کیا؟ حضور طلوع میں. ایک کہاں طلوع ہوئے؟ حضرت آمنہ کے گھر. پھر کہاں طلوع ہوئے؟ مسجد اقصی میں. اور جو حضور کا یہ طلوع ہونا تھا کیسا تھا؟ اللہ اللہ. حضور نے امامت فرمائی، مصلی امامت پر سید المرسلین طلوع ہوئے. کیسے طلوع ہوئے؟ نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں ہو معنی اول آخر. اول النبیین بھی رسول اللہ، خاتم النبیین بھی رسول اللہ. نماز اقصی میں تھا یہی سر، یہاں ہو معنی اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. پہلے وہ سلطنت کر گئے، لیکن آج ان کو پیچھے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ آج امامت رسول اللہ کی. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد امام احمد رضا حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب امامت فرما کے حضور اور نجمی اذا ہوا جب بلند ہوئے، یہ طلوع ہونا تھا، بلند ہوئے. جب بلند ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جھلک سے ایک قدسیوں پہ آئی. جھلک سے آئی. ان کی پروازیں بڑی تیز ہیں فرشتوں کی، لیکن جھلک سے ایک قدسیوں پہ آئی. ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی. یہ تو براتی تھے، براتی پیچھے رہ گئے، تو پھر ساتھ کون گیا ان کا؟ کہتے ہیں سواری دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے. ہوش ہی گئے تھے. کیا مراد ہے؟ دو مرادیں. ایک تو ان کے ہوش و حواس صرف سفر کر رہے تھے، نہیں، ہوش اڑ گئے تھے، ہوش ہی گئے تھے. اللہ اللہ. اب ان کے سردار جو تھے وہ تو ساتھ چل رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تھکے تھے روح الامین کے پاس، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی، جبریل امین سے رکاب چھوٹ گئی. رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. اللہ اللہ. اب یہ ہوا کہ
عرش معلیٰ بھی چھو گیا، اور جب رب ذوالجلال کے قرب میں پڑے تو آواز آئی، پڑھ اے محمد والنجم اذا ہوا، پڑھ اے محمد قریب و احمد، زمین والا نام بھی حضور کا اور آسمان والا بھی، پڑھ اے محمد قریب و احمد، قریب آ سربر ممجد، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بڑے محمد قریب و احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا نگاہ تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا نگاہ تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ایک بار کہنا نثار جاؤں یہ کیا نگاہ تھا، نثار جاؤں یہ کیا نگاہ تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ دیدار کروا دے، بے نیازی ایسی کہا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور حضور کے لیے کیا تھا سنے، تبارک اللہ شان تیری، سبحان اللہ، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اللہ الصمد، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، سبحان اللہ، کہیں تو وہ جوش لن ترانی تم نہیں دے سکے، اور یہاں کہتا ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، قریب آ سرور ممجد، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور پھر کیا ہوا، اللہ اللہ، یہ ہوا کہ اب جو معاملہ ہونے لگا ہے، پہلے بتایا جا رہا ہے کہ عقل کا کام ختم ہو گیا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، گماں کی پرواز بڑی ہوتی ہے، سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن نہیں، گماں سے گزرے گزرنے والے، بڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، مشرق و مغرب شمال و جنوب ادھر ادھر اوپر نیچے سب کو لالے پڑے، سب پریشان ہیں، سب ختم ہو چکا، بڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اور پھر جب حضور قریب بڑھے، اللہ اکبر، عالم کیا تھا، حضور کی کیفیت کیا تھی، امام محمد رضا کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑھے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے چھپتے، ادب سے رکتے، ادھر سے تقاضا ہو رہا ہے، لیکن محبوب تو شان ابدیت کے ساتھ، شان محبوبیت کے ساتھ جو حاضر ہو رہے ہیں، حیا کا عالم کیا ہے، اللہ اللہ، بڑھے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے چھپتے، ادب سے رکتے، لوگ کہہ دیتے ہیں تم ایسی عقیدے بنا لیتے ہو، امام محمد رضا فاضل بریلوی کا عقیدہ یہاں دیکھو، وہاں پہنچ کر بھی حفاظت کر رہے ہیں عقائد کی کہ وہ اللہ ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جو اس کے محبوب ہیں، حضور عبد خاص ہیں، عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور بتا رہے ہیں حضور کا عالم یہ تھا، کیا عالم تھا، بڑے تو لیکن جھجکتے، ڈرتے، حیا سے چھپتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، اللہ اکبر، جب قریب پہنچے فاصلے ختم ہو گئے، اب ہوا کیا، کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر،
وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اللہ ما کتب الفؤاد اللہ اکبر ما رأى کیا فرمایا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور دیدار کر لیا ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں نظر تحفہ نمازیں تحفے میں دی ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے ایسے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے تو تصور کرے کہ رسول اللہ میرے سامنے جلوہ فرما میں حضور کو سلام کر رہا ہوں یہ تصور آپ نے کرنا ہے یہ نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو کہنا ہے السلام علینا ہم پر سلامتی ہو وقت نہیں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا وعلی عباد اللہ الصالحین تیرے نیک بندوں پر تو ہو لیکن جو گناہگار ہیں ان کو میرے دامن میں دے دے السلام علینا ہم پر سلامتی ہو اس سے مراد سارے گناہگاروں کو حضور نے اپنی مزمل والی چادر میں لے لیا اب اس تصور کے ساتھ آپ جب نماز میں یوں جھک کے کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو پھر کیا بات ہے سلام ہو رحمت کے ہار گندھ کر یہ بات بڑی اونچی ہے سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے یار حضرت امام سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کر دی ہے نا حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے سمجھائی ہے لیکن یہ بات ہر ایک کو سمجھ آ جائے کیا سمجھائیے کہتے فتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوب آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس بات کو سمجھے فتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی ہو جائے راضی طبیعت ہاں جب طبیعت کو راضی کرنا ہے رب نے فرمایا فتر کا محبوب میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا تو یہ سلام و رحمت والا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے اب وہ سب کچھ انوار لے کر دیدار کر کے جب حضور واپس تشریف لائے بس آخری شعر ہے اعلیٰ حضرت امام سنت نے حضور سے محبت جو کی ہے ذرا اس کا رنگ تو دیکھیں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی عرض پیش کر دی کہنے لگے نبی رحمت شفیع امت حضور آپ معراج سے آ رہے ہیں تو ہم غلاموں کا حصہ بھی تو ہے نا جو آپ لائیں اس سے ہمارا حصہ بھی تو ہے نا اب مانگنے کا ڈھنگ دیکھیں کیسے مانگتے کہتے ہیں نبی رحمت ایسے ایک بات ہے وہ نبی رحمت کس کس کے لیے ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بات تھوڑی دور لے جا کے پھر آپ کو قریب لے آؤں گا وما ارسلناک الا حضور جب معراج پہ گئے تو سارے عالم کی سیر کی ایسے ہی ہے نا سارے عالمین کی سیر کی حضور نے تو حضور کی محبت ہم سے دیکھیے یہ سارے عالمین کو دیکھا مگر دل حضور کا کہیں نہیں لگا بن نجمی اذا ہوا
پھر واپس تشریف لے آئے، اور جب واپس آئے تو امام محمد رضا فاضل بریلوی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ و عنایت. آپ بھی کہنا نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ و عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ و عنایت. کیا دے دے یا رسول اللہ، کیا دے دے؟ اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اب حضور سے امام محمد رضا نے مانگا، خاص مانگا تو خاص ہی عطا کر دیا، ایسا خاص کر دیا کہ حضرت سارے رہے اور اعلیٰ حضرت ان کو بنا دیا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں، جب اعلیٰ حضرت کہا جائے گا تو تصور امام محمد رضا فاضل بریلوی کو، جو مخالف ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کہتا ہے اعلیٰ حضرت. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مانگا یہ تھا، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. یہ قصیدہ معراج عربی میں ٹرانسلیشن کر کے مصر کے علماء کو جب سنایا، عراق کے علماء کو سنایا، وہ دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا امام بصیری کا قصیدہ پڑھتا اپنی جگہ پہ، مگر امام محمد رضا کا بھی جواب نہیں ہے. امام بصیری کا قصیدہ پڑھتا اپنی جگہ پہ، مگر امام محمد رضا کا بھی جواب نہیں ہے. مگر امام محمد رضا کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ جتنے اشعار میں نے لکھے اور جیسی قسم میں لکھے، اس پر شاعری کے پورے مقالے موجود ہیں اس قصیدے معراج پر. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ جو کچھ لکھا کیوں لکھا، یہ اتنے جو لطائف انوار جو الفاظ کا ذخیرہ جمع کر دیا، یہ میں نے کیوں لکھا؟ کہتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ. امام محمد رضا کا وظیفہ دیکھیں، کہتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ. حضور کی شان بیان کرو یہ وظیفہ ہے، ناموس رسالت کی بات کرو یہ وظیفہ ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی کے ڈنکے بجاؤ یہ وظیفہ ہے. پوری کائنات کو بتاؤ اگر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو گستاخ نبی کی ایک سزا، یہ وظیفہ ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ. وظیفہ تو کر لیا، لیکن وظیفے کے بعد قبول بھی تو ہونا چاہیے نا. کہتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. کہتے ہیں میں نے شاعر بننے کے لیے یہ کام نہیں کیا، میرا مقصد یہ ہے کہ میں جو عرض کروں رسول اللہ قبول کر لے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے شاعر کہے، نہیں. کہتے ہیں نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے. یہ قافیے ردی جو مطلع مقطع یہ جو اشعار میں نے کہے مجھے کچھ غرض نہیں ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں. وہی ہے اول، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. ذرا گونج پڑ جائے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف. ایسے نہیں ملے ہاتھ کھا کے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر،
کے جلوے اسی سے اس کی طرف نبی رحمت شفیع